مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور اس پر تبصرہ چاہیں گے کہ آپریشن یا سرجری کے دوران جو ہے اعضائے بدن کو سن کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس پہ وضو پر کوئی اثر پڑتا ہے، غسل پر اور وضو پر؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تولیہ یا پھر گیلا کپڑا پھیل لیا جاتا ہے یا پھر اسپرے باٹل سے وضو کر لیا جاتا ہے، تو اس پر کیا رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں، جہاں تک اسپرے باٹل کی بات ہے تو جب اسپرے کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر پانی بہتا نہیں ہے، صرف جو ہے وہ تری پہنچتی ہے باڈی کو، صرف باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے، اس میں بہنا پانی کا نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ وضو کے اندر حکم یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے، فرض ہے، ان پر پانی بہہ جائے۔ پانی بہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ تو اب اسپرے سے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اور اگر اسپرے کوئی اتنی احتیاط سے کرے، یعنی اتنے زیادہ اسپرے کرے کہ وہ بہنے کی مقدار میں ہو، پانی اس پہ ہر عضو سے بہہ جائے، تو اس کے لیے تو 3-4 جو ہے وہ اسپرے باٹلز الگ الگ کرنی پڑیں گی۔ تو اتنی مشقت جو اٹھا رہا ہے تو بندہ وضو ہی کر لے پراپر، جس طرح وضو کرنا ہے۔ اسپرے باٹل سے کیا اسپرے کرنے کی حاجت کیوں پیش آ رہی ہے اس کو؟ تو اسپرے سے جو ہے وہ صرف باڈی گیلی ہوتی ہے، پانی نہیں بہتا، اور اگر کسی نے بہت زیادہ کر بھی دیا تو وہ پانی اگر بہے گا بھی صحیح تو وہ ایک جگہ سے بہے گا۔ حالانکہ جو اعضائے وضو ہیں ان میں کوئی بال برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پہ 2 قطرے پانی نہ بہا ہو، یہ ضروری ہے وضو کے اندر۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ جو دھونے کا فرض ہے وضو کے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کوہنی سمیت ہاتھ اگر ہم نے دھونا ہے، یہ فرض ہے، کوہنی سمیت دھونا ہے، تو کوہنی سے لے کر یہ ہمارے ناخنوں تک کوئی حصہ بال برابر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پہ 2 قطرے کم از کم پانی نہ بہہ جائے۔ اسپرے میں ایسا کرنا بہت دشوار ہے، زیادہ زیادہ کریں گے بھی صحیح، تو اگر وہ بہے گا بھی تو صرف یہاں سے اس جگہ سے تھوڑا سا ایسے بہہ جائے گا، پورے حصے سے اس طرح 2 قطرے پانی بہانے کے لیے تو اسپرے باٹل جو ہے وہ ایک اسپرے باٹل سے ایسا ہو بھی نہیں سکتا، بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ مشقت والی بات ہے، جس نے اسپرے اس طرح کرنا ہے وہ اتنی احتیاط ملوز رکھے گا کہاں؟ تو اسپرے باٹل وضو کے لیے استعمال کرنے کے مشورے کے ہم حق میں نہیں ہیں۔ پھر یہ تو بات فرض کی ہو گئی، اسی طرح سنت مؤکدہ کہ وضو میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں۔ اب سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اگر کبھی کبھار ترک کیا تو اصاعت ہے، برا ہے، لیکن اگر کوئی اسے بار بار ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب اسے بار بار ترک کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسپرے کرنے میں اس طرح آپ نے اعضائے وضو پر پانی بہنا، فرض کا معاملہ اپنی جگہ پر، اگر فرض کسی نے پوری طرح ادا کر بھی لیے تو اب وہ باقی جو سنن مؤکدہ ہیں وہ ان کو اگر ادا نہیں کرتا اور بار بار ایسا کرتا ہے تو بھی گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے اسپرے باٹل کی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں ہے، اور جو طریقہ ہے، جو ڈیکورم ہے، جو شریعت نے رکھا ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ اور عوام کو اس طرح کے مشورے دینے بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگ وائرل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات مشورے اس طرح دیتے ہیں پوری طرح سوچے سمجھے بغیر کہ بھئی اس میں کیا اثر پڑے گا سوسائٹی پر، اور لوگوں کی عبادات سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اس میں لوگ آلریڈی کیئر لیس ہیں۔ تو بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ اس میں کانشیس ہوں، تو آپ انہیں اور ایسی باتیں کہنا شروع ہو گئے جس سے وہ اور بے پرواہ ہو جائیں۔ آلریڈی پہلے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو چہرہ دھوتے ہیں تو ہم تو لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ چہرہ صحیح طریقے سے دھوئیں۔ بہت سے لوگ اس طرح چہرہ دھوتے ہیں کہ وضو ادا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پانی لیتے ہیں ایسے کر کے چھینٹے مار دیتے ہیں صرف اتنے حصے پہ، باقی جو آپ کا پورا حصہ ہے چہرے کا، ادھر کا سائیڈ ہو گئی، یہ اوپر پیشانی کا حصہ ہو گیا جہاں سے بال اگتے ہیں، شروع ہوتے ہیں عادتاً، یہ حصہ جو ہے بہت سے لوگ تو اس کو دھوتے نہیں ہیں، پانی پوری طرح بہاتے نہیں ہیں۔ تو یعنی ہم تو پہلے اگلوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو نارمل پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی سے، نل وغیرہ سے کر رہے ہیں، یا واش بیسن پہ کر رہے ہیں، یا اس طرح وضو کرتے ہیں، ان کو ابھی تک اس بات کی حاجت ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ وضو میں احتیاط کریں، اور اچھی طرح پانی جتنے جو اعضائے وضو ان پہ بہانا ہے اچھی طرح آپ نے بہانا ہے۔ تو ابھی پہلے والے جو ہے ان کی اصلاح کی بھی حاجت ہے۔ آپ اوپر سے آ کے اگلوں کو اور زیادہ جو ہے بے پرواہی والے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسپرے باٹل لے لیں، اور اس اسپرے باٹل سے جو ہے وہ آپ ایسے کر لیں، ایسے سے کر لیں گے، چھڑک لیں گے تو جناب آپ کا وضو ہو جائے گا۔ پھر اور اگر کسی آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ مسجد ہے، مسجد کے اپنے آداب ہیں، مسجد کے اندر وضو کا جو پانی ہے اس کو ڈالنا مسجد میں، یعنی جو عین مسجد کا حصہ ہے اس کے اندر، وہ مسجد کا اپنا تقدس ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے جسم سے براہ راست پانی جو ہے وہ مسجد کے فرش پہ نہیں گرنا چاہیے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اس کو آپ نے اس طرح مسجد کے فرش پہ بلا حائل نہیں گرانا اپنے وضو کے پانی کو عین مسجد میں۔ اس کی احتیاط کہاں کریں گے اگلے؟ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ اسپرے باٹل وغیرہ یوز نہ کریں، جو وضو کا طریقہ ہے اور جو پراپر طریقہ جس طرح کیا جاتا ہے، اور ایسی کوئی آزمائش ہے ہی نہیں، تو آپ جو ہے وضو کریں۔ اور اگر جو ہے وہ
اتنی مقدار میں جو ہے وہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے, پانی پر قدرت نہیں ہے, تو اس صورت میں شریعت نے آپ کو تیمم کا جو آپشن دیا ہوا ہے وہ آپ تیمم کی طرف جائیں گے. بہرحال وہ ریئر صورت ہوتی ہے. ابھی تو ہم بات کریں نارمل حالات میں, اس طرح اسپرے بوٹل کی بجائے یا گیلا کپڑا جو ہے تولیہ وغیرہ ہے اسے جسم پر پھیرنے کی بجائے جو پراپر طریقہ ہے وضو کا وہ آپ وضو کریں پراپر. تو اس طرح جو ہے وہ گیلا کپڑا وغیرہ جسم پہ پھیرا ہے تو صرف گیلا کپڑا پھیرنے سے, گیلا تولیہ پھیرنے سے وضو ادا نہیں ہوگا. ہر عضو پر اعضائے وضو جنہیں دھونا فرض ہے ان میں ہر جگہ پر ان اعضاء کی 2 قطرے کم از کم پانی بہہ جائے, یہ ضروری ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ مفتی صاحب.